ایک سندر اور گھنے جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن ٹونی چڑیا کھانے کی تلاش میں کہیں دور نکل چکی تھی اور جنگل میں تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ ارے منّے بھائی، اندر آ جاؤ، باہر مت نکلو، باہر خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیا تو بھول گیا؟ ماں نے کہا تھا کہ میرے آنے تک گھر سے باہر مت نکلنا۔ ارے ببلو بھیا، میں تو دیکھ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن میں نے دیکھا آسمان پر تیز بجلی چمک رہی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے منّے، تم ماں کے آنے تک گھر سے باہر مت نکلنا۔ تینوں بچے اپنی ماں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کی ماں بارش میں پھنس چکی تھی۔ ٹونی چڑیا تیز بارش سے بچنے کے لیے ایک شاخ پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارے یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور اوپر سے میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں۔ پتہ نہیں ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا، کہیں گھونسلے میں پانی نہ چلا جائے۔ مجھے جلد سے جلد اپنے گھونسلے میں جانا ہوگا۔ ٹونی چڑیا من ہی من میں ایسے سوچ رہی تھی۔ اچانک وہاں کالو کوا آ جاتا ہے۔ ارے ٹونی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی تیز بارش میں تم اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ آئی ہو؟ ہاں کالو بھیا، مجھے بھی اپنے بچوں کی فکر بہت ستا رہی ہے۔ ارے ٹونی، میں نے سنا ہے ہمارے جنگل میں چیلوں کا ایک گروپ پایا ہوا ہے جو چھوٹے پرندوں کے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ ہاں کالو بھیا، مجھے پتا ہے، اور میں نے تو دیکھا بھی ہے۔ کل میں بلبل کے گھر گئی تھی، وہاں میں نے دیکھا ایک شکاری چیل بلبل کے بچوں کو کھا رہی تھی، اور میں نے ایک بچے کو بچا بھی لیا تھا۔ ارے کالو بھیا، کیا بتاؤں، بہت ہی خطرناک چیل تھی۔ اس نے مجھے بھی کھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے نکل گئی۔ ارے ٹونی، اتنا سب کچھ ہوا اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں۔ تم فکر مت کرو، ہم ساری چیلوں کو اپنے جنگل سے بھگا دیں گے، لیکن اب تو جلدی جلدی اپنے بچوں کے پاس گھر جا۔ ارے ہاں کالو بھیا، بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، لیکن مجھے جیسے بھی کر کے اپنے گھر جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹونی، تو میں بھی چلتا ہوں۔ کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور ٹونی چڑیا بھی اپنے بچوں کی طرف نکل پڑتی ہے۔ زیادہ بارش کی وجہ سے اسے اڑنے میں بہت دقت ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے سارے پنکھ بھیگ چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کیونکہ اس کو اپنے بچوں کے پاس جو جانا تھا۔ ارے یہ کیا، ہمارا شکار تو خود ہی ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اس تیز بارش میں اسے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ارے ہاں دوستو، اس چڑیا کو کھا کر تو ہمارے سارے دن کا بھوک مٹ جائے گا۔ ارے چڑیا کی بچی، تم نے ہمارے علاقے میں آنے کی جرت کیسے کی؟ بیچاری ٹونی چڑیا شکاری پرندوں کو دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے، لیکن ٹونی چڑیا ہوشیار اور چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ نڈر بھی تھی، اس لیے اس نے چیل کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ارے میں اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے راستہ بھٹک گئی۔ ارے نادان چڑیا، تم راستہ بھٹکی نہیں ہو، بلکہ بالکل صحیح جگہ آئی ہو۔ اب تم گھر جانے کی بجائے سیدھا ہمارے پیٹ میں جاؤ گی۔ ٹونی بیچاری بری طرح پھنس جاتی ہے
کبھی وہ چیل کو دیکھتی ہے تو کبھی وہ الو کو دیکھتی ہے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے۔ ارے بے وقوفو، مجھے کھانا تو دور کی بات، تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ ارے بھائیو سنو، چڑیا کی باتیں سنو۔ کیوں نہیں چھو سکتے؟ چڑیا اتنی سی تو ہے، ہم تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ چیر پھاڑ تو دور کی بات، تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ اگر میرا ایک پنکھ بھی ضائع ہو گیا تو میرا پتی تمہیں چیر پھاڑ دے گا، کیونکہ میرا پتی بھی ایک چیل ہے۔ ارے چڑیا، پھر تو اس سے پنجہ آزمانا ہوگا۔ آج تک کسی ماں نے ایسا چیل نہیں جنا ہوگا جو مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ ارے کیوں اپنی جان کے دشمن بن رہے ہو؟ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے گھونسلوں میں۔ تم لوگ تو اس کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہو۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ چلو اس کے پاس، ہم بھی دیکھ لیں گے کتنا بڑا توپ ہے تمہارا پتی۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں ضرور لے جاؤں گی، لیکن بعد میں نہ کہنا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، چلو چلیں۔ ٹونی چڑیا چیل کو لے کر وہاں سے نکل پڑتی ہے اور اس شکاری چیل کی تلاش کرنے لگتی ہے جس نے بلبل کے بچوں کو کھایا تھا۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد وہ اس چیل کے علاقے میں آ جاتے ہیں۔ ارے یار، کیا مست چڑیا آ رہی ہے، اسے کھا کے تو مزہ آ جائے گا، لیکن یہ میری طرف کیوں آ رہی ہے؟ دیکھو، تم یہاں تھوڑی دیر انتظار کرنا، جیسے میں اندر جاؤں گی تم لوگ بھی آ جانا۔ ٹونی چڑیا ان لوگوں کو وہاں چھوڑ کر شکاری چیل کے پاس چلی جاتی ہے۔ ارے واہ، کیا بات ہے، آج شکار خود چل کر میرے پاس آیا ہے، لگتا ہے آج میرا لکی ڈے ہے۔ ارے میرے جیسے چھوٹے پرندے تو کوے بھی کھا لیتے ہیں، اگر ہمت ہے تو اپنے جیسے چیل سے مقابلہ کرو، پھر مانوں گی تمہیں۔ ارے میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کرتا، لیکن میرے مقابلے کا اس جنگل میں کوئی چیل ہے ہی نہیں۔ پہلے تجھے کھا لوں، پھر بعد میں دیکھتا ہوں چیل کو۔ چیل ٹونی چڑیا پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ تبھی دوسرے شکاری پرندوں نے آ کر شکاری چیل پر حملہ کر دیا۔ ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر الو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دونوں چیلوں میں خوب لڑائی ہوتی ہے اور دونوں بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں، اور ٹونی چڑیا ان دونوں کے پاس آ کر کہنے لگتی ہے، کیوں، کیسا دیا؟ میں نے تم دونوں کو بے وقوف بنایا، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ اس نے ہماری برادری کی ایک چڑیا جس کا نام بلبل تھا اس کے بچوں کو کھایا تھا، اس لیے میں نے ٹھان رکھا تھا کہ اس کا بدلہ ضرور لوں گی، اور آج میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر تم دونوں میں جھگڑا کروایا تاکہ جنگل میں دوسرے پرندے محفوظ رہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ طاقت سے ذہانت 1000 گنا بہتر ہوتی ہے۔ دونوں چیلیں اتنا زیادہ زخمی ہو گئی تھی کہ وہ دونوں وہیں پر مر جاتی ہیں۔ ٹونی چڑیا خوشی خوشی واپس اپنے بچوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے جنگل میں سبھی پکشی خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔